بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعجمۃ شرطها ان تكون عالمیۃ فی العجمۃ وتحرک الاوسط او زیادۃ علی الثلاثۃ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسباب منع صرف میں سے پانچواں سبب عجمہ کو بیان کر رہے ہیں۔ عجمہ کا معنی ہے کلمے کا غیر عربی زبان سے منتقل ہو کر عربی زبان کا حصہ بن جانا۔ اصل کلمہ غیر عربی کا ہو، کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، اور اس سے پھر عربی میں منتقل کر لیا جائے اور پھر عربی زبان ہی کا حصہ بن جائے، اس کو کہا جاتا ہے عجمہ۔ عجمہ کا غیر منصف کا سبب بننے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ اسم ان تکون عالمیتاً فی العجمۃ، کہ وہ اسم عجمی زبان میں کسی کا نام ہو، اور دوسری شرط یہ کہ تحرک الاوسط او زیادۃ علی ثلاثت۔ دوسری شرط یہ کہ اس میں ان دو میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے۔ ان دو شرطوں میں سے، دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، تین حرفوں سے زائد ہو، اب زیادۃ علی ثلاثت ہے، اور دوسری چیز کہ اگر تین حرفی ہو تو تحرک الاوسط ہے، درمیان کا لفظ متحرک ہو۔ تو یہ دو شرطیں پائی جانا ضروری ہے غیر منصف کا سبب بننے کے لیے۔ لہذا فنوح منصرف، کہ لفظ نوح منصرف ہوگا، اس لیے کہ اس میں پہلی شرط تو پائی جاتی ہے کہ عالمیت ہے، لیکن دوسری دو میں سے ایک شرط کا پایا جانا ضروری تھا، یا تین حرفوں سے زائد ہو، تو نوح تین حرفی سے زائد نہیں ہے، تین حرفوں والا ہے، اور اگر تین حرفی ہو تو درمیان والے حرف کا متحرک ہونا شرط تھا، تو نوح میں درمیان والا حرف ہے واو، یہ ساکن ہے، لہذا نوح منصرف، لفظ نوح منصرف ہوگا۔ و شطر و ابراہیم ممتنع، البتہ شطر کا لفظ اور ابراہیم کا لفظ یہ دونوں غیر منصرف ہیں، اس لیے کہ اس میں دونوں شرطیں دونوں میں پائی جاتی ہیں، عالمیت بھی ہے، اور شطر تین حرفی ہے اور درمیان والا حرف متحرک ہے، اور ابراہیم تین حرفوں سے زائد کا ہے، تو ابراہیموں میں دوسری شرط پائی جاتی ہے، اور شطروں میں پہلی شرط پائی جاتی ہے تحرک الاوسط والی، لہذا یہ دونوں غیر منصرف ہوں گے، لیکن نوح کا لفظ جو ہے یہ منصرف ہوگا، اس لیے کہ اس میں پہلی شرط نہیں پائی جاتی، یعنی علمیت تو ہے، تحرک الاوسط والی نہیں شرط پائی جاتی۔ پہلی جو شرط بیان کی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان تکون عالمیتاً فی العجمۃ، عجمی زبان میں وہ لفظ عالم ہو۔ اس عجمی زبان میں عالم ہونے کی تین صورتیں بنتی ہیں اس شرط کے حساب سے۔ پہلی شرط یہ کہ دونوں لغتوں میں عالم ہو، عربی میں بھی عالم ہو، عجمی میں بھی عالم ہو، یعنی عجمی میں بھی عالم کے طور پر استعمال ہوتا ہو، اس سے عربی میں منتقل ہوا ہو، اور عربی میں بھی عالم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے ابراہیم کا لفظ ہے، اسماعیل کا لفظ ہے، دونوں عجمی زبان کے لفظ ہیں، بدر بھی عالم تھے اور عربی میں منتقل ہوا تو یہاں بھی عالم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے کہیں بھی عالم نہ ہو، نہ عجمی زبان میں عالم ہو کسی کا نام ہو، اور نہ ہی عربی زبان میں منتقل ہونے کے بعد کسی کا نام ہو،
جیسے لجامن ہے، دیباجن ہے، استبرقن ہے. لجام کا لفظ بھی، دیباجن کا لفظ بھی، استبرقن کا لفظ بھی غیر عربی ہے اور عربی میں منتقل ہوئے. نہ ادھر نام تھے کسی انسان کے اور نہ یہاں کسی انسان کا نام ہے عربی میں. تیسری صورت یہ ہے کہ عجمی زبان میں تو عالم نہ ہو لیکن عربی میں منتقل ہونے کے بعد اس کو بطور عالم کے استعمال کیا جاتا ہو. جیسے مثلا بنداروں نے اور قالونوں نے. قالون بھی ایک سب عشرہ کے قاریوں میں سے ایک قاری صاحب ہیں، ان کا نام ہے. اور بندار بھی ایک محدث گزرے ہیں. اب یہ عجمی زبان میں تو نام نہیں تھے لیکن عربی میں منتقل ہونے کے بعد اب یہ انسانوں کے نام اس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اب یہ جو پہلی صورت ہے کہ عجمی عربی دونوں زبانوں میں وہ عالم کے طور پر استعمال ہوتا ہو، یہ بالاتفاق غیر منصرف ہوگا. اور دوسری جو صورت ہے کہ دونوں زبانوں میں کہیں بھی بطور عالم کے استعمال نہ ہوتا ہو، نہ عجمی میں نہ عربی میں، یہ بھی بالاتفاق منصرف ہے. تیسری جو صورت ہے کہ عجمی میں تو نام نہ ہو لیکن عربی میں آ کر وہ نام بن گیا ہو، اس صورت میں اختلاف ہے. امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو منصرف کہتے ہیں. امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ عجمی زبان میں بھی نام ہو اور عربی بھی زبان میں بھی منتقل ہونے کے بعد نام ہو. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اختیار کیا ہے، اس لیے فرمایا شرطها ان تکون عالمیۃ فی العجمۃ، کہ عجمہ میں یہ شرط ہے کہ وہ عجمی زبان کے اندر بھی کسی کا نام ہو. ان کے مقابلے میں ہے امام ابن عصفور رحمۃ اللہ علیہ. ان کے نزدیک یہ غیر منصرف ہیں لیکن اس لیے کہ ان کے نزدیک عجمی زبان میں نام ہونا شرط نہیں ہے، عربی میں منتقل ہونے کے بعد نام ہونا ضروری ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول نہیں لیا لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لیا ہے. تو امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو لفظ عجمی زبان میں کسی کا نام نہ ہو عربی میں کسی کا نام بن گیا ہو تو وہ منصرف ہوگا، اور امام ابن عصفور رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ غیر منصرف ہوگا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لیا ہے اور شارح رضی نے بھی اسی کو ترجیح دی. پھر اس میں ایک چیز بطور فائدہ کے عرض ہے، آپ تفسیر میں پڑھیں گے آخری 10 پاروں میں بھی یہ آتا رہتا ہے کہ جگہوں کے جو نام ہیں وہ منصرف غیر منصرف ہوتے ہیں، لیکن جگہوں کے وہ نام جن میں تائے تانیث موجود نہیں، علامت تانیث تا موجود نہیں ہے، ان میں اگر مکان ان کی تعویل ملیں تو پھر صرف عالمیت ہے، غیر منصرف نہیں ہوں گے. لیکن اگر بقعتن کی تعویل ملیں موٹے کاف کے ساتھ، بقعتن کی تعویل ملیں تو عالمیت بھی ہے تانیث بھی ہے، غیر منصرف ہو جائیں گے. جیسے مصر کا لفظ ہے، لفظ مصر ہے، اس کو اگر کبھی اس کہتے ہیں بقعتن کی تعویل ملیں گے تو غیر منصرف ہے، اور اگر مکان ان کی تعویل ملیں گے تو منصرف قرار دیا جائے گا. یہ جگہوں کے ناموں کے بارے میں آ گیا. فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں. قبائل کے نام یعنی قوموں کے جو نام ہیں، بڑی بڑی قوموں کے نام، ان میں بھی 2 تعویلیں ہوتی ہیں کہ قبیلے کے اس میں جو نام ہیں ان کو قبیلے کے جد امجد کی طرف منسوب کریں، جس کے نام پہ قبیلہ بنا ہے، تو پھر وہ صرف عالمیت رہے گی، دوسرا سبب اس میں نہیں ہوگا اور غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہوگا. اور اگر اس کی قبیلتن کی تعویل ملے تو پھر یہ تانیث اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے. قرآن کریم میں قوم سمود کا جو قبیلہ ہے سمودا، لفظ سمود کو ان دونوں تعویلوں کے مطابق استعمال کیا گیا ہے.
جہاں کہیں اس کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے اور کہیں اس کو منصرف تنوین کے ساتھ پڑھا گیا ہے. تو جہاں تنوین کے ساتھ منصرف آئے گا تو وہاں اس سے مراد قبیلے کا جد امجد ہے، اس کی طرف نسبت ہوگی. اور جہاں اس کو منصرف غیر منصرف پڑھا گیا ہے وہاں قبیلت ان کی تعویل میں لے کر اس کو غیر منصرف پڑھا جاتا ہے. یہ قبائل کے ناموں کے مسئلے ہو گئے. اور انبیاء کرام کے ناموں میں سے 6 انبیاء کے نام منصرف ہیں اور بعد نے 7 کے نام کو منصرف قرار دیا ہے اور باقی سارے غیر منصرف. فارسی میں ایک شعر ہے، یہاں اس کے حاشیے میں نیچے تو نہیں لکھا ہوا، بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، یا نہیں لکھا ہوا. گر ہمی خائی کے دانی نام ہر پیغمبر ہے. ہمیں ناومیر میں استاد صاحب نے یہ یاد کروایا تھا. گر ہمی خائی کے دانی نام ہر پیغمبر ہے، تا قدامست اے برادر نزد ناوی منصرف. صالح و ہود و محمد با شعیب و نوح و لوط منصرف داں باقی ہما لا ینصرف. یعنی اے بھائی اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے یہ پتہ چل جائے کہ کون سے پیغمبر کا نام منصرف ہے، کون سے پیغمبر کا نام غیر منصرف ہے، تو پھر یہ نام شمار کرو. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت حود علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ 6 نام منصرف ہیں. اور بعد نے حضرت شیس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی منصرف ہے. تو ان کے نزدیک یہ 7 ہو جائیں گے. اور اگر شیس کو نکالیں تو کیونکہ قرآن کریم میں شیس نام نہیں ہے اس لیے باقی 6 نام رہ جاتے ہیں، تو وہ 6 نام غیر منصرف قرار دیے جاتے ہیں. ایک انس زبیر صاحب کس چیز کو، شعر کو؟ جی استاد جی، ان سب جو غیر منصرف کی اتنی ساری قسمیں ہیں جو ہاں جی. اب وہی یاد نہیں رہتا کہ کس حالت میں منصرف پڑھا جائے گا، کس حالت میں منصرف نہیں. ہم نے وہاں پہ جو تعلیم النحو میں اولا میں پڑھی تھی اس جی میں جی تو عدل وصف اور باقی یہ آسان طریقے تھے، وزن فعل کے اس پر ہو، عالم ہو، اور 2 سبب کے اس پر ہو، 1 سبب کے اس پر ہو. اب اس میں جو فردر اس میں جو اتنی ساری جو ڈیٹیل ہے ہاں کہ جی. یہ والی بھی، یہ مطلب علم بھی ہو اور آخر میں گولتا بھی ہو، پھر بھی کچھ ہوتے ہیں کہ منصرف ہوں گے، کچھ غیر منصرف ہوں گے. تو اس کو آسان کوئی طریقہ ہے کہ یہ یاد رکھ سکیں؟ دیکھیں تعلیم کے نا سٹیپ ہوتے ہیں. تعلیم النحو یہ بالکل ابتدائی درجے میں نامیر کی جگہ پہ آئی ہوئی ہے. تو اس میں اس حیثیت کے ذہن کو سامنے رکھ کے لکھا گیا ہے، تفصیلات اس میں نہیں ہیں، مختصر باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. پھر آپ نے ہدایت النام پڑھی ہے تو اس میں وہ تھوڑا سا اونچا سٹیپ ہے. ہدایت النام میں تھوڑی سی تفصیل تعلیم النحو کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور ابھی آپ ثالثہ میں یہ کافی ہے، اس میں تفصیل ہدایت النحو سے بھی زیادہ ہے. اور آگے آپ جائیں گے شرح جامی میں نا، اس میں تفصیل اس سے بھی زیادہ ہوگی. مطلب اس کا یہ کہ آپ نے اصل بنیادی طور پہ جو چیزیں یاد رکھنی ہے نا وہ تعلیم النحو والی یاد رکھنی ہے. اور یہاں آگے تفصیلات آئیں گی. یہ تفصیلات جو ہوتی ہیں نا، یہ ایک تو ہے آپ اجرا کر رہے ہیں، اجرا میں وہ نامیر والی باتیں، تعویل اسلام والی باتیں کام آئیں گی آپ کو. اور ایک ہے آپ مطالعے کو وسعت دیتے ہیں، آپ قرآن کریم کی تفسیروں کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں یہ وسیع علم کام آتا ہے. تو اس لیے تھوڑی سی نا محنت کو، جس طرح نامیر کے ساتھ محنت کی آپ نے، تعلیم النحو کے ساتھ محنت کی، تو ہدایت النحو میں اس محنت کا حصہ بڑھ گیا، تھوڑی سی اوپر ہوگی محنت. تو کافیہ میں تھوڑی سی محنت آپ کو بڑھانی پڑے گی، تھوڑی سی اور ذہن پہ دباؤ ڈال کے یہ چیزیں یاد کرنی پڑیں گی.
زبیر بھائی سمجھ آئی بات؟ جی 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 استاد جی۔ اچھا جی۔ والعجمہ تو شرط ان تکون عالمیتاً، عجمے میں غیر منصب کا سبب بننے کے لیے شرط ہے کہ وہ عالم ہو، عجمی زبان میں عالم ہو، اور وہ تحرک الاوسط اب زیادت والا ثلاثت ہے، یا تو 3 حرفوں سے زائد ہو یا 3 والا ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہو۔ فنوح منصرف، نوح کا لفظ منصرف ہے۔ اب آپ سے کوئی، آپ اجرا کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے ونوحان، تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں منصرف ہے غیر منصرف ہے، تو آپ کہیں گے یہ غیر منصرف ہے تو غلط ہے، آپ کہیں گے منصرف ہے تو وہ اگلا سوال کرے گا جی یہ منصرف غیر منصرف کیوں نہیں ہے، تو اس کا آپ جواب دیں گے اس کا دیکھے تھے کہ جی نوح عجمی زبان کا لفظ ہے، اور عجما کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں، ایک عالمیت ہونا وہ پائی جاتی ہے، دوسرا یا تو 3 حرفوں سے زائد ہو یا 3 حرفی ہے تو درمیان والا حرف متحرک ہو، تو یہ 3 حرفی ہے اور درمیان والا حرف متحرک نہیں ساکن ہے، اس لیے دوسری شرط نہیں پائی جاتی، لہذا منصرف۔ و شاتارو و ابراہیم، یہ غیر منصرف ہوں گے، ممتنع غیر منصرف ہوں گے۔ والجم و شرط ہو، صیغۃ منتہی الجموع، اسباب منع صرف میں سے چھٹا سبب ہے جمع منتہی الجموع۔ جمع کا معنی ہے اسم کا جمع مکسر کے وزن پر آنا۔ الجمع، یہ جتنے بھی اسباب منع صرف میں، ان میں جو نام ہے نا اس میں مصدری معنی کی رعایت کی جاتی ہے، مصدری معنی مراد لیا جاتا ہے۔ الجمع جمع یجمع جمعن، تو جمع کا معنی ہے اسم کا جمع مکسر کے وزن پر آنا۔ تو جمع کے غیر منصوبہ کا سبب بننے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 صیغۃ منتہی الجموع، کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو۔ منتہی الجموع اس جمع مکسر کو کہتے ہیں کہ جو سب سے آخری جمع ہو، اس کے بعد آگے کلمے کی مزید جمع نہ بنائی جا سکتی ہو۔ جی زبیر بھائی۔ سر جی میں اصل میں پچھلے والے اس میں اجماع میں پوچھ رہا تھا، صالح جو آئے گا وہ صالح علیہ السلام، تو یہ منصرف میں آئے گا غیر منصرف میں آئے گا؟ منصرف۔ یہ منصرف میں آئے گا، اچھا جی تو یہ کیا ہوتا ہے اجماع میں نہیں ہے؟ جی، نہیں اجماع عربی میں آئے، عربی لفظ ہے نا۔ یہ عربی ہے، اچھا ہاں جی ہاں جی۔ اچھا اچھا، تو یہ اور جمع میں بھی نہیں آئے گا؟ جی یہ کس میں آئے گا پھر؟ یہ علم منصرف، میں آئے گا؟ صرف عالم اچھا ہے، منصرف، علم ہے منصرف صرف، ہے صرف صحیح عالم۔ ہاں، صحیح۔ دوسرا سبب اس میں نہیں پایا جاتا۔ اہود غیر منصرف، یہ منصرف ہے، عجمی زبان کا لفظ ہے لیکن درمیان والا ساکن ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اور محمد نبی علیہ السلام کا نام، یہ عربی ہے۔ صحیح صحیح۔ ہاں جی، تو یہ شعیبن بھی عربی ہے، نوح عجمی ہے درمیان والا لفظ ہے، لوط عجمی ہے درمیان والا ساکن ہے۔ تو پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہو، اور منتہی الجموع اس جمع مکسر کو کہتے ہیں کہ جو آخری جمع ہو، جس کے بعد کلمے کی مزید آگے کوئی اور جمع نہ بنائی جا سکتی ہو، اور پھر اس میں بھی عام ہے، خواہ ڈائریکٹ مفرد سے جمع منتہی الجموع کے وزن پر چلا جائے، اس کو حکمن جمع منتہی الجموع کہتے ہیں۔ جیسے مساجد ہے، یہ مسجدن سے لیا گیا ہے، اور مصابیح ہے مصباح ان کے لے کر جمع کیا ہے۔ مسجد کی جمع مصابیح، یہ ڈائریکٹ جمع بنی ہے، اور مصباح کی جمع مصابیح، یہ ڈائریکٹ جمع بنی ہے، ایسے نہیں کہ ایک مرتبہ جمع بنی پھر اس کے بعد آگے تیسری مرتبہ جمع بنی، تو اس کو آخری جمع کہا جائے گا حکمن،
اور کچھ ایسی ہیں کہ جو جس سے پہلے جمع بھی آتی ہیں اور وہ حقیقتاً آخری جمع ہے. مثال کے طور پر اکالیب ہے، اس کا سب سے پہلا مفرد ہے کلبن. کلبن مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے اکلوبن، جمع مکسر. اور اس اکلوبن کی اگلی جمع مکسر آتی ہے اکالیب. یہ اگلی جو جمع مکسر ہے یہ ہے جمع منتہی جمع. اسی طرح نعمن، چوپایا، نعمن مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے انعمن. اور انعمن کی جمع اناعیم آتی ہے. تو اناعیم جو ہے وہ جمع منتہی جمع ہے اور یہ حقیقتاً آخری جمع ہے. اس سے پہلے بھی ایک اور جمع ہے اور اس سے پہلے مفرد ہے. جی صحیح بھائی. استاد جی، یہ جمع منتہی الجموع ہر لفظ کے لیے تو لازم نہیں ہے نا، بعض الفاظ نہیں نہیں آتی نہیں ہوگی. نہیں نہیں نہیں، سب کے نہیں. جی. جی اس کے مخصوص اوزان ہے نا، ان وزنوں پہ آئے گی تو ٹھیک ہے منتہی جمع کہلائے گی، ورنہ نہیں، ورنہ جمع عام جمع مکسر ہوگی. جی. جی تو صیغہ تو منتہی الجموع ہے، منتہی الجموع کا صیغہ ہو. اور اچھا یہ جو ہے نا جمع منتہی الجموع، یہ جمع مکسر کی آخری جمع ہے. اچھا ایسے ہو سکتا ہے کہ جمع سالم بنائی جا سکتی ہے، یعنی جمع مکسر تو آگے مزید نہیں بن سکتی اس لفظ کی، لیکن اس کی اگر جمع سالم بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر صاحب، یہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے اصحابو. اس اصحابو کی آگے جمع مزید نہیں بنائی جا سکتی، لیکن جمع منتہی الجموع بنائی، وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جمع سالم اس کی بنائی جاتی ہے اور وہ ہے صواحباتو. اور چونکہ حدیث میں موجود ہے باقاعدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ غصے ہو کے ازواج مطہرات کو کہا تھا انتن کا صواحبات یوسف. تو جمع مکسر آخری جمع ہونے کا مطلب جمع مکسر میں آگے اس کو آخری جمع نہ بنایا جا سکتا ہو، اس کی جمع سالم بنائی جا سکتی ہے. تو بہرحال اس جمع منتہی الجموع کے لیے جو اس کو ایک سبب پیچھے بھی ذکر ہوا تھا، یہ ایک سبب قائم مقام دو سبب ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے لفظ کا جمع ہونا اور ایک ہے لزوم جمع، کہ اس کے ساتھ جمعیت کا معنی لازم ہے، آگے مزید جمع مکسر اس کی نہیں بنائی جا سکتی. تو گویا اس کو یا تو ڈائریکٹ یہ کیا میں حکمن جمع بنایا گیا ہے، جیسے مساجر اور مسابیح میں مفرد ہی سے ڈائریکٹ جمع بنایا جاتا ہے، اور یا پھر ایک جمع بیچ میں آ کے پھر آخری جمع مکسر آئی ہے، جیسے ان دوسری مثالوں میں اکالیب انعیم کے اندر گزرا تھا. جمع منتہی الجموع کا جو صیغہ ہے اس کے 3 وزن ہیں. نمبر 1 وہ جمع مکسر جس میں الف جمع کے بعد ایک لفظ ہو اور وہ مشدد ہو، جیسے دواب، دواب یہ جمع، دواب و شواب یہ جمع مکسر ہیں اور جمع منتہی الجموع کا وزن ہے پہلا. الف جمع کے بعد مشدد لفظ آ جائے، ایک ہو، ایک لفظ اور مشدد. نمبر 2 الف جمع کے بعد 2 لفظ ہوں دونوں متحرک ہوں، جیسے مساجد، 2 لفظ ہیں الف جمع کے بعد دونوں متحرک ہیں. نمبر 3 الف جمع کے بعد 3 لفظ ہوں جن میں سے 2 متحرک ہوں، درمیان والا حرف ساکن ہو اور وہ یا ہو، جیسے مسابیح ہے، اناعیم ہے، دنانیر ہے، اکالیب ہے وغیرہ ذالک. تو یہ جو 3 وزن ہیں یہ جمع منتہی الجموع کے وزن ہیں. ان وزنوں پہ جو آئے گا وہ منتہی الجموع ہوگا، نہیں آئے گا تو جو عام جمع مکسر رہے گی. تو پہلی شرط یہ کہ صیغۃ منتہی الجموع. دوسری شرط بغیر ہا ان، ہا کے بغیر ہو، یعنی وہ جمع ایسی ہو جس کے آخر میں
گول تا نہ ہو جو وقف کی صورت میں ہاں سے بدل جاتی ہے، وہ نہ ہو. جیسے یہ مساجد مصابیحہ، یہ دونوں شرطوں کے مثالیں ہیں. جمع منتہی جمع کا وزن بھی ہے اور ہاں بھی اس کے آخر میں نہیں پائی جاتی. وہ اما فرازنا تو فمنصرفن، فرازنتن یہ منصرف ہے. اب دیکھیں فرازنتن الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں، لیکن تیسرے 3 حرفوں والی صورت میں شرط یہ تھی کہ درمیان والا یعنی 2 حرف ہیں. جیسے مساجد ہو، یہ مساجدوں کے وزن پر ہے فرازنتن، لیکن اس کے آخر میں تا ہے. یہ تا وقف کی صورت میں ہاں سے بدلتی ہے، لہذا اس وجہ سے دوسری شرط نہیں پائی جاتی بغیر ہائن والی. تو فرازنتن کو منصرف پڑھیں گے، غیر منصرف نہیں پڑھیں گے. وَحَزَاجِرُ عَلَمًا لِلضَّبْعِ غَيْرُ مُنصَرِفٍ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنِ الْجَمْعِ. یہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال اس میں یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع کا وزن غیر منصرف کے لیے استعمال ہوتا ہے اس وقت جب اس کے آخر میں اس کا معنی بھی جمع والا ہو. جیسے مساجد ہے، مصابیح ہے، یہ لفظ بھی جمع والا ہے، معنی بھی جمع والا ہے. لہذا اس اعتبار سے حزاجر کا لفظ اس کو منصرف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ بجو کا نام ہونے کی وجہ سے لفظ تو جمع والا ہے لیکن اس کا معنی جمع والا نہیں ہے. حزاجر مساجد کے وزن پر ہے، لفظ جمع کا ہے، لیکن معنی اس کا جمع والا نہیں ہے کیونکہ معنی اس کا ایک ہے، مفرد ہے، بجو کو کہتے ہیں، بجو کا نام ہے. تو قاعدے کے مطابق حزاجر کے لفظ کو منصرف ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ہے غیر منصرف. تو اس کا جواب شارح مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ حزاجر عالمًا للضبع غیر منصرف لأنه منقول عن الجمع سے اس کا جواب دیا ہے کہ منتہی الجموع کے غیر منصرف ہونے کے لیے اصل وضع میں جمع ہونا ضروری ہے. استعمال وقتی استعمال کے وقت اس کا اگر معنی جمع والا نہیں بھی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حزاجر کے لفظ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حزاجر کا لفظ وضع کے اعتبار سے لفظ بھی اس کا جمع والا ہے اور معنی بھی اس کا جمع والا ہے، کیونکہ اس کا مفرد ہے حزر. حزر کہتے ہیں بڑے پیڑ والے کو، تو اس کا مفرد حزر ہوا اور حزاجر اس کی جمع ہوئی، تو مفرد میں مفرد والا معنی اور جمع میں جمع والا معنی پایا جاتا ہے. لہذا اصل وضع کے اعتبار سے لفظاً بھی جمع ہے، معنن بھی جمع ہے، لیکن بعد میں بجو کا بھی پیٹ چونکہ بڑا ہوتا ہے اس لیے اس کی مناسبت سے بجو کا نام حزاجر رکھ دیا گیا. تو بجو جو ہے یہ جمع سے نقل ہو کر آیا ہوا ہے. بجو کے لیے نام جب رکھیں گے تو اصل وضع میں یہ معنی جمع کا ہے، لفظ بھی جمع کا ہے، لیکن جب اس کو نام رکھا تو اس سے نقل ہو کر آیا ہے. اس لیے استعمال میں وقتی طور پر یہ مفرد معنی دے رہا ہے، لیکن اس کی وضع میں لفظ بھی معنی جمع کا ہے، معنی بھی جمع کا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف. وَحَزَاجِرُ عَلَمًا لِلضَّبْعِ اور حزاجر کا لفظ جب یہ بجو کا نام ہے تب بھی یہ غیر منصرف ہوگا، لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنِ الْجَمْعِ اس لیے کہ یہ اصل وضع میں جمع تھا، اس سے نقل ہو کر آیا ہے. وَسَوَرَابِيلُ إِذَا لَمْ يُصْرَفْ وَهُوَ الْأَكْثَرُ. چلیں 41 منٹ ہو گئے تو یہاں سے آگے یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، اس سے آگے کل پڑھ لیں گے.